أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم سامعین، مسجد حسینی میں ہر اتوار کو بعد نماز ظہر ہفتہ واری درس قرآن کریم کی جو محفل منعقد ہوتی ہے، اس میں آپ اور ہم ایک بار پھر سے حاضر ہیں، اور آج کے درس کے لیے میں نے سورۃ الاعراف کی 5 چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. ان آیات میں کیا کچھ فرمایا جا رہا ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بار اور درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یہ بات سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے نازل فرمایا. اس کو ماننے والے، نہیں ماننے والے ہر زمانے میں رہے ہیں. ماننے والوں کو مومنین کہا جاتا ہے، نہیں ماننے والوں کو کافرین، مکذبین کہا جاتا ہے. اب ایسے میں دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. چنانچہ جو ماننے والے ہیں ان ماننے والوں کا نبیوں کی
تفصیلات کے دوران ذکر ہوا، لیکن آج جو آیت سب سے پہلے پڑھی گئی، آیت نمبر 182 سورۃ الاعراف کی، اس میں اللہ تعالی ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے، نہیں مانے، انکار کیے، اس کی تکذیب کیے، ڈینائی کرے، ان کے بارے میں فرمایا اللہ نے سنستدرجہم، تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو سنستدرجہم، درجہ بدرجہ ان کو ہم درجہ بدرجہ ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتے ہیں، من حیث لا یعلمون، جسے وہ صحیح طور پر خود بھی نہیں جانتے کہ ان سے ہو کیا رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، اور میری مہلت وہ سمجھتے کچھ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کیدی متین، میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، اب یہ تیسری آیت میں ایک اور مضمون آیا ہے، تو پہلے میں دو آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر تیسری آیت کی طرف ہم جائیں گے۔ شروع کی جو دو آیتوں میں بتایا گیا کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں ان کو ہم بتدریج، گریجولی ایسے معاملات سے دوچار کرتے ہیں کہ جو وہ خود بھی نہیں جانتے، صحیح دیکھا جائے تو یہ جو سنستدرجہ میں اسی سے ایک لفظ نکلا ہے استدراج۔ یہ استدراج کیا ہے وہ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے کئی نبیوں کے بارے میں ایسے واقعات سنے ہیں کہ جن کو سن کر آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی عام آدمی کا تو کام نہیں ہے، عادت کے خلاف کوئی کام ہو جائے۔ اب آپ کے سامنے تفصیل ہے، قرآنی آیات کے مطالعے کے بعد، احادیث کریمہ کی تفصیل جاننے کے بعد آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آگ میں حضرت ابراہیم کا سلامت رہنا ہو یا حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا پتھر سے نکل آنا ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا گھوم گھوم کر جودی پہاڑ پر رکنا اور اس کشتی کے ذریعے سے نئی دنیا کا آباد کرنا ہو، یا اس کشتی کے نکلنے کے وقت کو بتانے کے لیے تنور میں سے پانی نکلنا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لکڑی مار کر پانی میں سے راستہ بنانا ہو، یا لکڑی کو زمین پر ڈال کر اژدہے کی شکل اختیار کر جانا، حضرت موسیٰ کا اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکال کر چمکانا، حضرت یعقوب کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی جس پر حضرت یوسف کے کرتے کو لا کر ڈال دینا اور آنکھیں واپس آ جانا، یہ ساری باتیں اور آگے بھی بہت سارے نبیوں کے واقعات ہیں جو عادت کے خلاف ہے۔ ہوا کا قابو میں ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرندے بنا کر پھونک مارتے ہی ان
مٹی کے پرندوں میں جان پڑ جانا، مردوں کا زندہ ہو جانا، بیماروں کا ٹھیک ہو جانا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں اور اس جیسی بہت ساری باتیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کے لیے ایک لفظ بولا کرتے ہیں، معجزہ۔ معجزہ۔ تو یہ معجزہ کیا ہے؟ عادت سے ہٹ کے، عادت کے خلاف، جو روٹین کا عمل ہے اس سے ہٹ کے یہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹ آ جانا، درختوں کا چلنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، تھوڑے سے دودھ کا کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جانا، انگلیوں سے پانی کا نکل آنا، جسم اقدس کا سایہ نہ ہونا، حضور کے جسم پاک سے خوشبو کا نکلنا، لعاب شریف سے ہزاروں امراض کا بہتر انداز میں شفا یاب ہو جانا مریضوں کا، یہ سب کے سب معجزات کہلاتے ہیں۔ ہر کام میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس کے تھرو ہوا، نبی کے تھرو ہوا تو معجزہ ہے، اور پاور اس میں اللہ کا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر نبی سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے، وہ بھی عادت کے خلاف ہو، تو اس کے لیے ہماری زبان میں ایک لفظ ہے، کرامت۔ حضور سے ہو، حضور سے پہلے جتنے انبیاء ان سے ہو تو معجزہ۔ اب حضور کے علاوہ حضور کے صحابہ سے ہو، حضور کے اہل بیت سے ہو، حضور کے امت کے اولیاء اللہ سے ہو، انونا کام، میراکل، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ کرامتوں کا ظہور حضرت ابوبکر سے بھی ہوا ہے، حضرت عمر سے بھی ہوا ہے، حضرت عثمان سے بھی ہوا ہے، حضرت علی سے بھی ہوا ہے، بہت سارے صحابہ سے ہوا ہے، پھر بعد کے اولیاء اللہ سے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جن کو کرامت کہتے ہیں۔ مثالیں آپ کو معجزات کی آپ کے سامنے رکھی گئی، کرامتوں کی اگر دیکھی جائے تو حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، کوئی بندہ مہمان بن کر آیا ہے، کھانا تھوڑا ہے، لیکن آپ اس تھوڑے کھانے کو مہمانوں کے لیے رکھ کر چلے جاتے ہیں کہ وہ کھا لیں، لیکن وہ کھاتے نہیں۔ واپس آنے کے بعد جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو خود مہمانوں کا کہنا ہے کہ ہم افراد زیادہ تھے، اور جب ایک نوالا ہم کھا لیتے تھے تو پھر اسی پلیٹ میں دوسرا نوالا موجود رہتا تھا۔ کرامت۔ یہ کرامت کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ نبی سے سرزد نہیں ہوئی، یہ غیر نبی سے ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق سے۔ اور بھی آپ کے کرامتیں ہیں، حضرت عمر کے کئی کرامتیں ہیں۔ دریائے نیل کو جو سوکھ گیا تھا، پھر سے جاری کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ ایک جوان بیٹی کو بھیٹ چڑھایا جاتا تھا، بلی دی جاتی تھی اس کی۔ جب اسلامی حکومت وہاں آئی، لوگوں نے کہا کہ نیل سوکھ گیا ہے، حضرت عمر کو اطلاع پہنچی، بتلایا گیا کہ ایک جوان بچی کو اس میں ڈالنا ہوگا تب شروع ہوگا۔ آپ نے کہا کہ ایسا ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارا اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ پھر کیا یہ کہ ایک خط لکھا دریا کے نام، لکھ کر کہا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو فوری جاری ہو جا، اور اگر تو کسی اور کے حکم پر چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، بولے ہم یہ نہیں دینے والے، یہ بھیٹ ویٹ چڑھانے والے نہیں ہم۔
تو جیسے ہی اس سوکھے دریا میں حضرت عمر کا خط ڈال دیا گیا، اس کے بعد سے جو جاری ہوا ہے دریا تو آج تک نہیں سکا. کرامت. حضرت عثمان کی بھی کرامت ہیں، حضرت علی کی بھی کرامت ہیں، اور صحابہ کے بھی کرامت ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا تفصیل سے. بتانا یہ ہے کہ ایک تھا معجزہ، ایک تھی کرامت. معجزے میں بھی پاور اللہ کا، کرامت میں بھی پاور اللہ کا. معجزے کا اظہار نبی کے ہاتھوں، کرامت کا اظہار ولی کے ہاتھوں. اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے وہی بتانا ہے. ایک تیسری چیز ہوتی ہے جو نہ نبی سے ہوتی، نہ ولی سے ہوتی، نہ مومن سے ہوتی، بلکہ وہ ہوتی ہے غیر مسلم سے، کافر سے. اب آپ اس کو دیکھ کر چکر میں آ جائیں گے، بھائی انہوں بھی چمتکار دکھا رہے نا، تو ان کے چمتکار کو کیا بولیں گے؟ چمتکار ہندی ورڈ ہے، معجزہ نبوت سے متعلق، کرامت ولایت سے متعلق. تو جب کبھی کوئی ایسے کافر سے جو اللہ رسول کا ماننے والا نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جائے، جیسے آج کل بھی ہوا کرتے ہیں کچھ لوگوں سے کرشمے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا نام ایک طرح سے قرآن مجید کی اسی آیت سے ڈیرائیو کر کے بنایا گیا، اسے کہتے ہیں استدراج بولتے ہیں. معجزہ، کرامت، استدراج. اب اگر کوئی کسی غیر مسلم مذہبی رہنما سے کوئی بات سرزد ہو جائے تو آپ بولیں گے ارے بھائی انہوں بھی چمتکاری ہے، تو آپ کو سمجھایا جائے گا کہ نہیں صاحب، چمتکاری ہے لیکن اللہ رسول پہ ایمان نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے اس کو. یہ کیا ہے؟ ان کے نے پاور کہاں سے آیا؟ وہ پاور بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. پھر اللہ کا دیا ہوا تو ماننا چاہیے؟ نہیں، یہ شیطانی پاور کی طرح ہے. شیطان کو بھی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے. مہلت. جب اس سے کہا گیا تھا کہ تو نکل جا، تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں تو چلا جاؤں گا لیکن مجھے مہلت دے. کب تک؟ قیامت تک. قال انظرنی الی یوم یبعثون، جس دن ان سب کو اٹھایا جائے گا تب تک کے لیے مجھے مہلت دے. تو اللہ نے اس ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر کے کہا ٹھیک ہے جا تجھے مہلت ہے. مہلت مطلب اس کو چاند سے فرصت ہے. اب وہ بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کیسی بھی صورت بنا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کی یہ مہلت میں سب کچھ کرنے کے باوجود نبی کی صورت نہیں بنا سکتا انہیں. حدیث پاک ہے، نبی پاک کی صورت بنا کے کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا. تو اب ہم آج جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں یہی آپ سے عرض کرنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، ان سے ایسی کوئی باتیں اگر ہو جائیں تو ان کو دیکھ کر ہمیں حیران، پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے مہلت ہے. اور ان کے لیے فرمایا گیا، یہ اسی لیے دی گئی مہلت تاکہ وہ اور درجہ بدرجہ خرابی کی طرف جاتے جائیں. ہوتا کیا ہے، جب بندے کو سیدھے راستے کی طرف بلایا جائے اور پھر وہ ادھر آنے کے بجائے ایسے جھوٹے موٹے کرشموں میں پھنس جائے تو وہ بولے گا کہ بھائی میرے پاس بھی کرشمہ ہے، میں بھی کرشمہ رکھتا ہوں. تو وہ کرشمہ ایک طرح سے اس کے لیے مہلت بنا ہوا ہے. کب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے، کھینچ دے، اور کب پکڑ لے نہیں بول سکتے. اس لیے کہ حقیقی معبود اللہ ہے، پاورفل اللہ ہے. نبی اور ولی کی بات الگ ہے. یہ استدراج جو کافروں سے ہوتا ہے، ایمان سے محروم لوگوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا لیکن اس سے مانا نہیں جائے گا.
اس کی وجہ سے اس کی حقانیت نہیں مانی جائے گی۔ چنانچہ قیامت سے قریب دجال نکلے گا، دجال کے بارے میں آیا، وہ ایسے کچھ بھی کرے گا، اس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ فائدے بھی پہنچیں گے، لیکن ان فائدوں کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ ایمان سے پھسل گیا تو گیا کام سے۔ اور ایسے حالات میں بھی اللہ رسول کی رسی مضبوطی پکڑے رہے اور ان کرشموں سے متاثر ہوئے بغیر اپنے آپ کو دین محمدی پر استقامت کے ساتھ جمائے رکھے تو ظاہراً دنیا میں اس کا کچھ نقصان ہوگا، لیکن حقیقتاً اس کا ایمان سلامت رہے گا اور آخرت میں وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو آج کی دنیا میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو چمتکار دکھائیں گے۔ تو اب دیکھیے، یہاں مجھے یاد آیا حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کے کرامات بیان کیے جاتے ہیں بہت سارے۔ تو ان کے سننے والے نے، کرامات کے سننے والے بولتے ہیں ہمارے فلاں کی بھی ہوئی، فلاں کی بھی ہوئی۔ تو ایسے میں یہ دیکھا جائے گا کہ بندہ اللہ رسول کا فرما بردار ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رسول کا فرما بردار نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، تو ہوا میں اڑنا بھی اس کے لیے آسان ہے۔ ہوا میں اڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شریعت پر سختی کے ساتھ عمل آوری یہ بڑا کام ہے، اور اسی بات کو استقامت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، الاستقامت فوق الکرامہ۔ استقامت کسی چیز پر جمے رہنا یہ تو کرامت سے بھی بڑی چیز ہے۔ جی ہاں، کرامت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم کو کوئی اطلاعات ملتی ہیں، کوئی کلپ بھیج دیتے ہیں بھائی فلاں جگہ ایک فلاں بابا ہے، وہ بابا ایسا کرتے ہیں، بابا ویسا کرتے رہے، بابا کو جاتے ایسا ہو جا رہا، تو وہ سب کھیل ہے۔ اگر کوئی اللہ رسول کا سچا چاہنے والا ہے تو اس سے کرامت تو ہو سکتی ہے، لیکن صورت کچھ بھی بنا لے کر اگر وہ لوگوں کو دھوکہ دے تو وہ کرامت نہیں ہوگی، استدراج ہوگا۔ اور اس کے پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں وہ بندہ اللہ کے احکام پر کس درجہ عمل کرنے والا ہے، اور اگر وہ ظاہر کچھ بھی حلیہ بنا لے، اندرونی طور پر وہ کسی اور سے ملا ہوا ہے، کسی اور کا ایجنٹ ہے، تو آپ کو اس کے کرشموں سے، اس کے چمتکاروں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کے فرمانبرداروں کو اپنا مقتدی بنانا ضروری ہے، اپنا امام بنانا ضروری ہے۔ تو وہ چیز یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں، میں ان جیسے لوگوں کو مہلت دیتا ہوں اور انہیں نہیں معلوم میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ وقتی طور پر کسی کو کچھ فائدہ ہو جائے، وقتی طور پر کچھ چمتکار دکھ جائے، لیکن آخر کار وہ لوگ ناکام نامراد ہوں گے، اور آخر کار وہ لوگ جو سیدھے راستے پر ہیں کامیابی انہی کی ہوگی۔ سیدھے راستے والے کامیاب۔ اب سیدھے راستے والے کون ہیں تو وہ تو بتا دیا گیا، ایسے لوگ جن پر اللہ تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم۔ کون ہے وہ لوگ؟ من النبیین، نبی ہے، صدیقین، صدیقین ہے، شہداء، گواہی دینے والے، اللہ کی راہ میں اپنے خون سے گواہی دینے والے، صالحین، نیک لوگ۔ صالح لوگ کون ہیں؟ یہ صالحین اولیاء اللہ کو کہتے ہیں۔ صالحین جو اللہ کے احکام کی بجاوری کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو پوری طرح اپنی زندگیوں میں
ظاہراً و باطناً لاگو کرتے ہیں. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے، ایک استدراج ہوتا ہے. معجزہ تو اب نہیں ہو سکتا کیونکہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اب یا تو کرامت ہوں گی یا استدراج ہوں گا. یہ بات بھی یاد رکھیے، علماء اور محققین کہتے ہیں کرامت جو ہوتی ہے، ولی کی کرامت اس کے اپنے نبی کے معجزے کا اثر ہوتا ہے. نبی پاک کے معجزے کے صدقے میں یہ کرامت ملتی ہے. اب آپ کو بے شمار کرامتیں اولیاء اللہ کے معلوم ہے کہ بھئی یہ کرامت ہے، وہ کرامت سب ہے، لیکن اللہ والوں سے جوڑی ہوئی ہے. اگر کوئی اللہ والا نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو پھر سمجھیے کہ اس سے کوئی کرامت نہیں بلکہ اس سے استدراج ہوگا. اور سے پاک کے بہت سارے کرامات آپ نے سماعت کیے. غریب نواز کے کرامات آپ سنتے ہیں کہ پورے پانی کو آپ نے ایک کوزے میں سمو لیا تھا، پھر کوزہ لے کے ڈال دیے تو پورا پانی پھر سے آ گیا. اسی طرح ایک واقعہ ہے، ایک صاحب کی شادی ہوئی، اتفاق سے جن سے ان کی شادی ہوئی وہ لڑکی حافظہ تھی. تو حافظہ لڑکی سے شادی ہونے پر لڑکی نے پوچھا کہ جناب آپ حافظ ہیں؟ کہا میں تو حافظ نہیں ہوں. تو بولے کہ آپ حافظ ہو کے آئیے، جب تک میرے قریب نہیں آنا. ارے ایسا کیسا؟ اب انہوں بھی ضد میں آ گئے. ٹھیک ہے ہو کے آتا ہوں، میں ہو کے بتاتا ہوں. نکلے، جا کے معلومات کرے کہ ایک بندے کو حافظ ہونے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے. تو بتایا گیا کہ بھئی 3 سال تو کم سے کم لگتے ہیں، اور بہت جلدی ہو رہا 2 سال لگتے. عمر بھی بڑی ہو گئی، کھانا کمانے کی عمر ہے. اب پھرتے پھرتے حیران کہ بھئی 3 سال تک میں اپنے سب کچھ کام چھوڑ کر کیسے جو ہے اس طرح کر سکتا ہوں. مگر ضد تو کر لیا ہوں، قسم کھا لیا ہوں حافظ بن کے آؤں گا. جب تک حافظ نہیں بنوں گا تب تک نہیں آؤں گا. کبھی کبھی انسان پریشان ہو جاتا، مگر اللہ کی مدد اگر حاصل ہو جائے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے. پھرتے پھرتے ایک ایسے مقام پر پہنچے موصوف، جہاں ایک بزرگ رہتے تھے. ان سے ملے تو بولے میاں ٹھیک ہے، تم اگر شوق زیادہ بتائے تو 6 مہینے میں کرا دیں گے تو آپ کو. بولے یہی مدت کم دکھ رہی، یہی کر لینا چاہیے. اب بندہ جو ہے جا کے رہ تو گیا حضرت کے پاس، بہت محنت کر رہا، صبح پڑھ رہا، شام پڑھ رہا. تو ایک وقت بلا کے بولے کیا ہو یہاں تم اتنا کہیں کو حفظ کرنے کے لیے اتنا بےچین ہے، آخر قصہ کیا ہے؟ سب کہانی سنا دی ہے کہ میری جو ہے شادی ہوئی اور شادی کے بعد میری دلہن نے یہ کہہ دیا کہ حافظ ہے تو آنا، نہیں تو جب تک حافظ نہیں ہوئے میرے پاس نہیں آنا. تو میں بھی ضد میں آ کے حفظ کرنے کے لیے لگا. ارے میاں کیسا پھر؟ اب رونے لگ گیا بیچارہ، کیا کروں میرے سے سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں ہو رہا. تو اللہ والے کبھی کبھی کرامتوں کا بندوں کو ظہور کرتے وقت میں احساس بھی ہوتا ہے، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا، کرامت ہو جاتی. کبھی اللہ والوں کی بات الگ رہتی ہے. تو یہ بولے ٹھیک ہے میاں ایسا معاملہ ہے تو کل صبح ملو، بولے فجر سے پہلے ملو. بولے اب یہ رات بھر اللہ سے کیا دعائیں کرنے والوں حضرت، تہجد میں اٹھ کے بہت روئے پلائے، اللہ وہ بندہ ایسا. ملا تو بولے میاں ٹھیک ہے فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھو اور میری دائیں جانب رہنا. بولے میری دائیں جانب فجر کی نماز میں آپ مصلی پہ رہیے. اچھا نماز میں حضرت کیا کیا پڑھے نہیں معلوم، کیا دعائیں کرے نہیں معلوم. سلام جب پھیرے تو دائیں جانب سلام پھیرے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دائیں جانب ان کے پیچھے پڑھنے والے مصلیوں میں جتنے لوگ تھے سب کے سب حافظ ہو گئے، اور بائیں جانب جتنے لوگ تھے سب بہترین قاری بن گئے. اب بولے میاں تم حافظ بن گئے؟ ہاں میں حافظ ہو گیا. پڑھو. بولے پڑھتے گئے جہاں سے وہاں سے پوچھیں. تو دیکھیے آپ بولیں گے صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟
اللہ اگر چاہے تو ہر ناممکن ممکن ہو سکتا ہے، ہر ناممکن. ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سناتے ہیں. ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ، علامہ فخر الدین رازی، بڑے مفسر ہیں. ان کا علم اتنا اونچا کہ انہوں نے تفسیر کبیر بول کے لکھی ہے، کئی جلدوں میں. دنیا کی سب سے بڑی تفسیر ہوئی ہے. وہ علامہ فخر الدین رازی ایک مرتبہ مکے کو حج یا عمرے کے لیے گئے تو لوگ جانتے تھے، بولے کہ حضرت آپ اتنے علم کے ماہر ہیں، لہذا جو ہے ذرا کچھ بیان کریے. تو بیان کرنے کے لیے جب جا رہے تھے سب لوگ ان کی تعظیم کے لیے اٹھے کھڑے ہوئے. ایک صاحب دبلے پتلے نہیں پھول بدن کعبے کی دیوار کو ٹیک لگائے. جب لوگ اتنی بھیڑ نہیں رہی تھی، کچھ لکھنے میں مصروف ہیں، کچھ لکھنے میں مصروف ہیں. وہ جو لکھ رہے ہیں حضرت، ان کے متعلق دیکھ کے بولے یہ سب لوگ میری تعظیم کرے. وہ بڑے میں وہ کیا ہوا کہ میری طرف دیکھے تک نہیں. بولے علم کا تھا ان کے پاس تھوڑا. اب وہ حضرت بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. خیر لوگ اصرار کرے حضرت کچھ بیان کرو. ابھی جب بیان کرنے کے لیے کھڑے رہے پورا خالی اندر، کچھ آ رہا ہی نہیں زبان پہ. کہاں گیا علم؟ کچھ کنیکشن ہی نہیں مل رہا، نہ دماغ سے زبان کا مل رہا نہ دل سے. پریشان ہو گئے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. بہرحال ادھر ادھر کی باتیں کر کے بولے بھائی آج تو طبیعت میری ایسی کچھ ہے، پھر کبھی بیان کر دو. ٹال دیے. ٹال دے کے بولے ہو نہ ہو وہ بڑے حضرت کے متعلق جو میں بدگمانی کرا وہی مسئلہ ہوں گا. جا کے لوگوں سے پوچھے نو کون ہے آخر؟ تو بولے نہیں معلوم، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی ہے. بولے ابن عربی ہے. انہوں اپنے بیٹھے لگائے اپنے کام میں لکھنے میں. یہ پیرانے پیر کے زمانے کے تھوڑے بعد کے بزرگ ہیں، تصوف کے بہت بڑے اکابرین ان کا شمار ہوتا ہے. فتوحات مکیہ وغیرہ آپ ہی کی کتابیں ہیں، فصوص الحکم وغیرہ. تو حضرت کیا کر رہے تھے؟ کہتے دوات قلم سے لکھ لیتے بیٹھے تھے. اب سب لوگوں کو بھجا دیں گے، انہوں پہنچے. جا کے بولے کیا حضرت اتنی چھوٹی غلطی بھی میرے سے اتنی بڑی سزا دیتے؟ بولے کیا ہوا میاں؟ تو میں نہیں پہچانا آپ کو. میں بولا سب لوگ تعظیم کو اٹھے، آپ کون ہے کی کیا ہے کی سمجھا میں، لیکن آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں. میرا پورا خالی ہو گیا، آپ کیا کرو؟ بولے پورا سینہ کچھ بھی نہیں ہے، جب اندر خالی دکھ رہا. ہم اپنے بزرگوں سے سنا واقعہ ہے. حضرت کیا کرے؟ ایسا ایسا بول کے جو لکھ رہے تھے نا لکھتے لکھتے منہ کھولو. بولے وہ لکھتے لکھتے انک ادھر لکھنے کا ان کی زبان پہ خالی ایک نقطے کا وہ نب سے ایک ٹپکا ڈالے گئے تھے. انک کا ایک نقطہ ڈالتے پورا علم آ گیا ان کا اندر، پورا علم آ گیا ان کا اندر. بولے حضرت غلطی ہو گئی تھی میرے سے. تو ایک طرف ہے علمیت، ایک طرف ہے روحانیت. یہ بزرگوں کے واقعات عجیب و غریب ہیں. اس لیے کبھی کبھی کسی کے بارے میں بے ادبی، بدتمیزی، بدگمانی، گستاخی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا ملو، نہیں ملے بدگمانی. تو آپ دیکھیے ایک ہی نقطے میں سب آ گیا ان کے پاس. تو یہ جو بزرگ میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، حافظ صاحب، انہوں خالی دائیں یعنی پھیرتے ہی اس کو کرامت بولتے. اس کو کیا ایک نقطے میں کیا چھپا لیے تھے انہوں؟ ایک نقطہ رکھتے، زبان پہ نقطہ رکھے، ایک ٹپکا رکھتے ہی پورا علم آ گیا ان کے پاس. تو کیسا کنٹرول تھا، کیسا پھر ریلیز کر دیے. یہ اللہ والوں کی بات ہے. بہت واقعات ایسے اللہ والوں کے، ان کو دیکھیں گے کہ یہ کون ہے، یہ اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں. یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے. حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محبت سے جنہیں اعلی حضرت بھی کہا جاتا ہے، حضرت کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک شخص آیا کرتے رمضان سے قریب، آ کے بولا کہ صاحب ہمارے حافظ صاحب
جو تراویح پڑھانے والے تھے این وقت پہ انہوں بیمار ہو گئے، لہذا اب حافظ آپ ہی چھنا، آپ پڑھا لو بولے. انہوں حافظ نہیں تھے کہتے. علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ نہیں تھے بولے اچھی بات ہے، وعدہ تو کر لے کے عصر اور مغرب کے بیچ میں خالی ٹہل لیتے ہوئے تھوڑا پڑھ لیتے رہتے، رات میں جانا پہلی تاریخ کو پہلا پارہ پڑھ دیے، دوسری تاریخ کو دوسرا پارہ، اس طرح پورے رمضان کے 30 راتوں میں 30 پارے پڑھ کے حافظ بن کرو. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابھی کیا بولیں گے اس کو آپ؟ بے شک یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اس کو ایک طرح سے آپ کرامت بھی کہہ سکتے ہیں، اور کرامت میں بندے کا عمل بندے سے ظاہر ہو رہی، لیکن حقیقت میں عمل وہ اللہ کی طاقت سے ہی ہوتا ہے. اور نبی پاک کے معجزات کا اثر ہے ظاہر. اب آپ کو بتاؤں معجزہ، اب کرامت سے سنیں، آپ ایک معجزہ سن لیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور محدث ہیں، مشہور صحابی ہیں، جن سے اتنی کثیر روایتیں آئی ہیں حدیث میں جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. آپ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا سرکار یہ معجزہ دیکھیے. سرکار میں کچھ بھی پڑھتا ہوں یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، بولے یاد نہیں رہ رہا، بولے کیا کروں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا کہ حضور نے کیا کیا، ٹھیک ہے تم اپنا دامن پسارو، جھولی پھیلاؤ. تو انہوں نے جھولی پھیلا لیا. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پیارے پیارے ہاتھوں سے ایسا کرے، حالانکہ دکھ رہا کچھ بھی نہیں کس کو بھی، خالی ایسا کرے. انہوں مانگے، دینے والے ایسا دے دیے. فرمائے سرکار اب اس کو سینے کو لگا لو. تو انہوں بھی یہ نہیں بول رہے کہ سرکار آپ کچھ دیے جنہیں میرے کو کیا لگاؤں. سرکار ہے وہ، اور وہ سرکار کے وفادار ہیں. انہوں نے بولے سرکار آپ دے دیے، لے کے سینے کو لگا دیے. اس کے بعد بول رہے ہیں کہ میرے کو اس کے بعد سے کوئی حدیث میرے ذہن سے نکلی نہیں. بولے کیا دیے سرکار، ایسا کیا دیے، کچھ بھی نہیں دکھ رہا، دکھنے میں تو کچھ بھی نہیں. میموری دے دیے سرکار، ایک ہی عمل شریف سے میموری عطا فرما دیا سرکار. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نبی ہے، اور معجزات کا پرتو ولی کی کرامتوں سے ظاہر ہوتا ہے. اس دوران ایک بار اور یاد آئی مجھے، حال ہی میں معلوم ہے ایک واقعہ. ایک بزرگ تھے اللہ والے، ضعیف ہو گئے تھے، اٹھنا بیٹھنا ان کا دشوار تھا. اللہ والے تھے، مشہور تھے پورے. وہاں کی مسجد کے امام صاحب آ کے وہ مؤذن صاحب بولے حضرت رمضان چالو ہونے والا ہے اور ہمارے حافظ صاحب ہاتھ دے دیے. بولے پہلے حافظ صاحب بہت کم ہوتے تھے، بہت بن رہے ہیں حافظ صاحب، ہاتھ دے دیے. بولے ارے کیسا پھر، اب کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ہی کرو کچھ تو بھی. تو بولے ٹھیک ہے آج کا دن اگر چاند ہوا تو دیکھیں گے، ورنہ کل صبح فجر کی نماز پڑھ کے جو ملا اس کو پکڑ کے لے جاؤ. بولے جو ملا اس کو پکڑ کے لاؤ. بولے اچھی بات. بولے جا کے جو ہے صبح فجر پڑھ کے نکلے. نکلتے ہی سامنے سے ایک پنڈت جی آ رہے ہیں، پکڑ لے ان کو. ارے وہ حضرت تمہارے کو بلائے، میرے کو ایک بلائے. پہلے لوگ ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے، میرے کو ایک بلائے حضرت تمہارے نہیں بلائے تمہارے کو. بولے لے کے گئے. اچھا ان کو لائے. بولے اس دن تو چاند نہیں ہوا تھا، اب آج شام سے پڑھنا ہے تراوی. دیکھتے بولے ارے آؤ پنڈت جی تمہارے کو آج شام سے تراوی پڑھانا ہے. بول رہے بولے کیا حضرت، اللہ والوں کا وہ بھی ادب کرتے تھے. کیا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ، میں مسلمان نہیں، میں حافظ قرآن نہیں، میں کیسا آخر قرآن پڑھاؤں گا. ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. بولے خریبا. بولے ضعیف تھے حضرت، بزرگ تھے اللہ والے تھے. بولے ادھر آؤ. بولے کیا ہے، کیا بولے تم، میں حافظ جن میں کیسا پڑھاؤں گا تراوی. تو بولے ٹھیک ہے ادھر آؤ. حضرت اپنی زبان نکالے گئے تھے، اس کو چوسو. بولے خالی. اب بولنے والے کیسے، سننے والے کیسے. آج کل کوئی ایسی کرشماتی شخصیت ہے تو کہاں چھپی ہوئی نہیں والوں. بولے اس کو سک کرو. بولے سک کرتے گئے. تھوڑی دیر کے بعد بولے کچھ سمجھ میں آیا، ہو کچھ یاد ہوئے سر کا دکھ رہا میرے کو. بولے
اچھا ٹھیک ہے پڑھا سکتے؟ نہیں نہیں ابھی پورا نہیں ہوا بولے تو ٹھیک ہے اور تھوڑا سا کرو، پورا حافظ بنا دیے جس کو بنا کے بولے جا اب تو مسلمان بھی ہوگا تو حافظ قرآن بھی ہوگا، جا کے شام طرح بھی پڑھا بول کے بولے. ایسے بھی کرام ہوتا ہے جب وقت آتا ہے تو کیسے کیسے. لیکن یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ کرامت کے ظہور سے بندہ اللہ سے قریب ہو رہا یا شیطان کے قریب ہو رہا. شیطان کے قریب جا رہا تو وہ کرامت نہیں ہے، وہ استدراج ہے. اللہ سے دور بھاگ رہا تو وہ استدراج ہے. تو استدراج کی بھی بہت ساری قسمیں اور بہت ساری مثالیں آپ کو دیا سکتی ہیں. آپ نے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز سرکار کے بارے میں سن رکھا ہے کہ جب آپ یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت جادوگروں میں سے جادوگر لوگ، ایک جے پال جوگی نام کا جادوگر تھا، وہ پھونکتا تو اس کے منہ سے انگر نکلتی تھی. سانپ کا کوڑا لیا ہوا شیر پہ بیٹھ کے آیا، اس کے تمام شاگرد بھی ساتھ تھے، اس کے سب لوگ پریشان ہو گئے جب آپ دائرہ کھینچے اور دائرہ کھینچ کے مریدین سے کہے کہ اس کے اندر بیٹھو کوئی کچھ نہیں کرتا اور خود قرآن پڑھتے رہے. پھر کیا ہوا؟ اس نے دیکھا کہ زمینی اٹیک تو نہیں کیا جا سک رہا ہے، تو اس نے ہوا سے اٹیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کا تھا چھو منتر، کچھ منتر سے کچھ کوشش محنت سے ترقی کر لیا تھا. ترقی کر کے ہوا میں اڑ کے وہ حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا جو وہ ہوا میں اڑنا تھا وہ کرامت نہیں تھی، وہ استدراج تھا. وہ استدراج تھا. ایسے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے، مثال دے دی آپ کو میں. پھر حضرت غریب نواز نے صرف اپنی کھڑاوی کو اشارہ کیا تو کھڑاوے گئے، اس کے سر پہ اس قدر ضرب لگی کہ وہ نیچے آیا بھاگ کے اور ہاتھ جوڑ کے بلا کے نہیں مہاگرو آپ تو سب گروؤں کے گرو لگ رہے ہیں، میرا جہاں پہ معاملہ ختم ہوتا وہاں سے آپ کا شروع ہوتا. بولا توبہ کر رہا ہوں اور میرے کو آپ کا دین دھرم قبول کرنا ہے. تو اس طرح ان کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس طاقت کے اظہار سے بچنے کے لیے، استدراج سے بچنے کے لیے، اب آپ دیکھیں گے موجودہ دور میں کچھ لوگ آ کے بولتے نہیں صاحب اچھا چل رہا تھا، حالات دکان چل رہی تھی، ویسا ہو گیا ایسا ہوگا، وہ سب کچھ بھی ہوگا. آپ کو کون کیا کرا اسے دیکھنے سے مطلب نہیں ہے. آپ اپنی سیفٹی کی فکر کیجیے. کیا آپ اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا آپ صاف ستھرے رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بزرگوں سے جڑے ہوئے اور اذکار وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں؟ تو کوئی بھی چیز آپ کو نقصان پہنچانے کی سوچ نہیں رہا. لیکن اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کوئی قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہے، نہ جسم پاک ہے، نہ دل پاک ہے، نہ آنکھیں پاک ہے، نہ کپڑے پاک ہے، اور ناپاکی کی حالت ہے، اور اسی حالت میں چلے جا رہے ہیں، اور پھر آپ کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر حفاظت آپ کی نہیں ہوگی تو حملہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ایسے حملوں سے بچنے کے لیے آپ کو ہم کو جو تعلیم دی گئی ہے، سب سے پہلے پاک صاف رہیے. اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے. جہاں گھر میں یا مقام پہ قرآن کی تلاوت ہوتی وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور سے فلق اور ناس کا ورد کرتے رہیے. رات سونے سے پہلے چہرے پہ پھونک لیجئے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ ایک طرح کی حفاظتی حصار میں رہیں گے. آپ حصار بننا کیا ہوتا ہے؟ حصار کیوں باندھتے ہیں؟ حصار اسی لیے باندھتے ہیں، حصار باندھ لیے تو آپ سیف، کوئی چیز آپ تک پہنچ نہیں سکتی. اور اگر آپ حصار نہیں، میرے سے ایک صاحب بولے، میں ایسی باتوں میں دیکھیے ہم تو سنانے والے بولنے والے، کبھی ایسا ہوتا خیال آتا وقت کی مناسبت سے کوئی بات آتی بول دیتے، ہم کو خود خبر نہیں رہتی کہ کس نے سنا، اس کا کیا اثر ہوا، کتنا عمل ہوا. میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ بھائی جو لوگ اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچانا چاہتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ واش روم میں جاتے وقت میں لازماً واش روم کے جانے کی دعا پڑھ کے آئیں، دعا پڑھ کے جائیں، دعا پڑھ کے آئیں. اور پھر اس کے بعد بولا کہ
آپ کے اور شیاطین اور اجنہ کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں آپ کہ آپ اور ان کے درمیان میں پردہ حائل ہو جائے تو کم سے کم جب آپ اپنے کپڑے تبدیل کر رہے ہوں، جب آپ ایسی حالت میں ہوں جس میں آدمی کو ڈر ہے کہ کسی چیز کا اثر ہو سکتا ہے، تو آپ کچھ مت کیجئے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے. کیا ہوگا اس سے؟ اس سے ہوگا یہ، آپ کے اور اس کے بیچ میں ایک آڑ بنا دی جائے گی اللہ کی طرف سے، جو آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ شرنگیزی کرنے والے آپ کی طرف شرنگیزی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ آڑ ان کو روک دیں گی. دکھ رہی آڑ دکھ رہی. تو میں نے کہہ دیا کسی موقع پر، مجھے بعد میں ایک ہمارے سننے والے نے کہا، جب وہ سفر پہ چلے ہمارے ساتھ، کہنے لگے کہ صاحب آپ وہ بتا دیے. وہ بتا دینے کے بعد میں جب اس پر عمل کرنے لگا تو میرے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے. بولے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے. میرے کو بہت وسوسے آتے تھے، بہت گندے گندے خیالات آتے تھے، برے برے. تو شاید وہ شیاطین کا اثر تھا جو مجھے اس عمر میں ستاتے تھے. لیکن جب سے میں وہ عمل شروع کیا ہوں، جب بھی اپنے آپ کو کپڑے وغیرہ تبدیل کرنا ہوتا ہے، میں اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہوں. تو اعوذ باللہ پڑھنے سے اس کے اور آپ کے بیچ میں آڑ، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس کے اور آپ آڑ بن گئی. دیکھیے بعض وقت آڑ مطلب ایسا بیچ میں رکاوٹ، پردہ ایسا رہتا ہے، نظر نہیں آتا لیکن رہتا ہو. اب آپ کو کیا بتاؤں، قرآن کی بہت ساری مثالیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ الذی مرج البحر، اس نے سمندر کو جاری فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا ھذا ملح اجاج، ایک اس کے اندر ایسا پانی ہے جو کھارا ہے، ایک میٹھا ہے. سورہ رحمان میں بھی ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو سمندر ایک ساتھ بہ رہے ہیں لیکن ان دونوں سمندروں میں یہ پانی کا رنگ الگ ہے، یہ پانی کا رنگ الگ ہے، اور ان دونوں کے درمیان آپ کو کوئی آڑ نظر نہیں آ رہی، مگر یہ پانی ادھر نہیں جا رہا، یہ پانی ادھر نہیں جا رہا. وہ کون سی چیزیں رک رہی ہے؟ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی آڑ ہے. تو ایسے میں اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑے رکھیے، اور یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک وقت ایسا بھی ہوا، بہت پرانی بات ہے. ایک صاحب لا کے مجھ سے ملائے کہ صاحب انہوں فلاں گاؤں سے آئے، آندھرا سے آئے، اور انہوں جو ہے کچھ پریشان ہے، ذرا ان کو دعا بتا دیجیے. اب یہاں پیپر ہے تو لو لکھ کے دے دیتا ہوں. تو جیسے ہی انہوں اپنا پاکٹ نکالے ویلٹ پیپر کے لیے، تو وہاں ایک فوٹو تھی. میں بولا یہ فوٹو دیکھ کے بھائی یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ اللہ کے ولی ہے نا. میں بولا آپ ان کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہو، کیا تھے کیا ہے واللہ عالم، لیکن دنیا آج تو ان کو اپنا بھگوان سمجھ رہی. ان کی فوٹو مت رکھو آپ. نہیں میں اللہ کے ولی سمجھ کر مت رکھو، فوٹو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کے ولی تھے ہوں گے تو اللہ جانتا، لیکن اب انہوں کسی کے لیے وہ بن گئے. جی ہاں. تو پھر اس کے بعد پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ غلط ہے. کہیں بھی کوئی بھی کرشمہ دیکھتے ہیں ہمارے بعض لوگ، ارے کرشمہ ہے، کرشمہ. تو کرشمہ صرف نیک سے ہی نہیں ہوتا، کرشمہ بروں سے بھی ہوتا. وہی بتانا آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے. کرشمہ دیکھ کے جھک مت جائیے آپ. اور دجال ایسے بڑے بڑے کرشمے دکھائیں گا، اندھوں کو آنکھ والا بنا دیں گا، لنگڑوں کو چلنے والا بنا دیں گا، بیماروں کو ٹھیک کر دیں گا. تو کیا اس کے کرشمے کو دیکھ کے ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے، رسول کو چھوڑ دیں گے؟ ویسے وقت ہمیں مرنا پسند رہیں گا، لیکن وہ کرشموں کی چکر میں اللہ رسول کو چھوڑنا کبھی بھی ہم گوارا نہیں کر سکتے. آگے چلتے ہیں. اسی آیت کے آگے کا حصہ فرمایا اولم یتفکروا. اس زمانے میں صحابہ کا جو دور تھا، اس دور میں جو کافر لوگ تھے ان کی طرف اشارہ کیا اللہ نے. اولم یتفکروا، کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے جو صاحب ہیں ان پر کوئی بھی کسی چیز کا اثر نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو بس اللہ کی طرف سے نذیر
واضح ڈر سنانے والے ہیں۔ یہ کیا کہا ہے انہوں نے، کیوں کہا ایسا؟ در حقیقت مکے میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے پیغام حق سنایا کرتے تو لوگ آپ کی مخالفت کرتے، آپ کو تنگ کرتے، آپ کو تکلیف پہنچاتے، اذیت پہنچاتے، آپ کے صحابہ کو بھی تکلیف پہنچاتے، لیکن حضور کو بس ایک ہی دھن سوار تھی، پیغام حق پہنچ جائے، پیغام حق پہنچ جائے۔ اتنی مخالفت باوجود تب ان کافروں نے یہ سمجھا کہ ارے بھائی اتنا ہم مخالفت کر رہے ہیں، کام آگے بھی نہیں بڑھ رہا، لیکن یہ اپنا کام کرنے کی دھن سوار ہے ان کے اوپر۔ معاذ اللہ حضور کے بارے میں سوچتے تھے تو کسی نے کہہ دیا ارے شاید کوئی جن کا اثر ہوگا ان کے اوپر، جو یہ لگے ایک ہی کام کے پیچھے، ایک ہی کام، بس اللہ کا پیغام پہنچانا، بس تو سدھر جا بھائی، تو ایمان لا لے بھائی، تو وہ کلمہ پڑھ لے بھائی، تو یہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دے، بس اسی فکر میں دن رات، اسی فکر میں۔ تو اس فکر کو دیکھ کر کافروں نے وہ سمجھا تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کیا وہ لوگ غور نہیں فکر کرتے اس سلسلے میں کہ یہ ان کے جو صاحب ہیں، صاحب اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا، ان کے جو صاحب ہیں وہ ان پر کسی طرح کا کوئی جنات وغیرہ کا اثر نہیں ہے، یہ تو ان کی شان ہے کہ جو اتنا سب کچھ تکلیف پہنچنے کے باوجود بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بہت سیریس ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں۔ میرے آقا کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا کنواں ہے اور اس میں گرنے والا بندہ جا کر اپنی جان دے دے گا، تو میں اس کنویں کے کنارے کھڑا ہوں، ایک ایک کی کمر پکڑ پکڑ کے ہٹا رہا ہوں، بچا رہا ہوں تاکہ اس میں سے گرنے سے بچ جاؤ، تمہیں بچا رہا ہوں۔ تو حضور ایک ایک کو پکڑ کے کلمہ پڑھا کے چاہتے ہی ہے کہ دوزخ سے بچا لے، بس تو کلمہ پڑھ لے۔ یہ جو تڑپ ہے نا، یہ جو فکر ہے، یہ فکر ختم ہو گئی، یہ فکر اولیاء اللہ میں تھی۔ آج بچانے کی فکر بھی نہیں ہے، دوسروں پہ اثر کرنا تو دور کی بات، آج اپنے آپ کو بچانے کی فکر بھی نہیں رہی۔ وہ جو فکر تھی وہ فکر ہی تھی جو غریب نواز کو ہندوستان کھینچ کے لے کے آئی، وہ فکر ہی تھی جو غیروں کو اپنا بنا کے پیار سے، محبت سے، نرمی سے ان کو کھانا کھلا کے، ان کو لاڑ کر کے ان کو بتائے نہیں بابا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ان کو کلمہ پڑھانے تک چھوڑے نہیں۔ اور یہ تعلیمات صوفیہ کا خلاصہ ہے کہ کسی کی گندگی کی وجہ سے اس سے نفرت مت کرو، گندگی سے نفرت مت کرو، یعنی گندگی سے نفرت کرو، وہ گندگی ہٹ جائے گی تو وہ بندہ صاف ستھرا ہو جائے گا، آپ کے لیے قابل قبول ہو جائے گا۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اور یہاں اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا نہیں وہ تو تمہیں کھلم کھلا ڈر سنانے والے ہیں۔ نذیر کا معنی آتا ہے ڈر سنانے والا۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ کئی مقامات پر استعمال کیے گئے ہیں، اور مقامات پر بھی بشیر اور نذیر۔ بشیر خوشخبریاں سنانے والے، نذیر اللہ کا ڈر بتانے والے، ڈر سے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے جو وارننگ دی جاتی ہے اس وارننگ دینے والے کو وارنر یا نذیر کہتے ہیں، اور جو اچھے کام کرنے پر اس کا جو بہترین اجر ملنے والا ہے ان اجر کی خوشخبریاں سنانے والے کو بشیر کہتے ہیں۔ آگے فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ لوگ زمین و آسمان کی بادشاہت پر غور و فکر نہیں کرتے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور ان چیزوں پر جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، اگر وہ غور کرتے تو اچھا تھا ان کے لیے، لیکن وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور کیا وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان قریب ان کے پاس وہ وقت آ جائے جو ان کی میعاد مدت کے پورا کرنے کا ہے، یعنی قیامت قائم ہونے والی ہے، قیامت کے قائم ہونے کا، مدت کے پورے ہونے کا ان کے پاس انتظار ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ابھی اور کون سی بات آئے ان کے پاس؟ قرآن آ گیا، صاحب قرآن تشریف لائے، ان قوموں کو
پیغام حق سنایا، حضور نے اپنی سیرت کے جوہر دکھائے، ان سب باتوں کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لائے، اور کب ایمان لائیں گے؟ ابھی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ غور نہیں کرتے آسمان و زمین کی بادشاہت میں کہ اللہ نے کیا کیا پیدا فرمایا؟ اور کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان قریب ان کی مدت ختم ہو جائے؟ ہر کسی کا ایک پیریڈ مقرر ہے، وہ پیریڈ ختم ہو جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ آگے کی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق، قیامت کے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں ہم، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ تعالی راہ سے الگ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کے بغاوت، ان کی سرکشی اور ان کی جو نادانی کی حرکتیں وہ کرتے ہوئے وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ یہاں ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ صاحب جب اللہ خود ہی انہیں گمراہ کر دے تو کیسا کوئی ہدایت لائے گا، ہدایت کی طرف آئے گا؟ تو یہاں علماء اور محققین نے بتایا اللہ نے انہیں موقع دیا ہدایت کے قبول کرنے کا، سمجھ دی، جان دی، نظر دی، قرآن دیا، صاحب قرآن کی آمد ہوئی، کھلم کھلا سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود مسلسل انکار پر انکار کیے جا رہے ہیں۔ ہدایتوں کا اللہ کی طرف سے انتظام ہوا، مگر یہ لوگ ہیں کہ نبی اور نبی کے ساتھیوں کو ستاتے جا رہے ہیں، انکار پہ انکار کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایک اصول ہے اللہ کا کہ جب کبھی کوئی بندہ خود اپنے ہاتھوں سے ہدایت کے راستے بند کر لیتا ہے تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند کر دیتا، خود اللہ بند کر دیتا۔ کب؟ چانس دیا گیا اس کو، موقع دیا گیا اس کو، پھر بھی نہیں سن رہا، ہو بار بار کی آواز کو اگنور کرتا جا رہا ہے۔ سورج تو سب کے لیے نکلتا ہے صاحب، سورج کی روشنی، اجالا، دھوپ، لیکن اگر کوئی اپنے گھر کی کھڑکی خود اپنے ہاتھوں سے بند کر لے تو اس میں سورج کا کیا مقصود ہے؟ سب کے لیے ہدایت کا نور پھیلا ہوا ہے، خود اپنی کھڑکیاں بند کر لے رہے ہیں۔ اور پیٹ ہے، نظام ہے، پیٹ میں جو چیز ہضم ہونے کی ہے وہی کھائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ مسلسل اس قانون کی مخالفت کرتے جا رہے ہیں، ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں جو ہاضمہ خراب کرنے والی ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ دنوں کے بعد آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، آپ کی حالت خراب ہو جائے گی۔ جب کوئی چیز آپ کو سدھار نہیں سکتی، بالکل اسی طرح ہدایت اللہ کا نور ہے، سب کے لیے، لیکن جب ہدایت سے لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ بننے والے نبیوں، ولیوں، علماء، صالحین کو تنگ کرنے لگتے ہیں، ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل ہوتے ہیں یا ابو لہب ہوتے ہیں یا فرعون ہوتے ہیں یا ہمارے قارون بنتے ہیں، دیکھا تو انہوں نے بھی تھا سب کچھ، آسمان سے زمین تک ہونے والے ساری چیزوں کو دیکھا لیکن مانے نہیں۔ تو ایسے میں ہم آج کی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے دیکھیں کہ آج کی گفتگو کا خلاصہ اللہ کے بندوں میں دو قسم کے بندے، ایک ماننے والے، ایک نہیں ماننے والے۔ اللہ نے ہم کو آپ کو ماننے والوں میں شامل کیا ہے، ہر آن ہر لمحہ اس کا شکر ادا کریں۔ نہیں ماننے والے، ان کو بھی تھوڑی طاقتیں مل جاتی ہیں، تھوڑا پیسہ مل جاتا ہے، تھوڑی دولت مل جاتی ہے، لیکن وہ دولت، پیسہ، طاقت، قوت یا کرشمے وہ ان کے ساتھ اللہ خوش ہے اس لیے نہیں دے رہا، بلکہ ان کو مہلت دے رہا ہے، اس کے ذریعے اور پھسلیں گے وہ۔ کافروں کے پاس، دشمنوں کے پاس مال دولت کے خزانے دیکھ کر آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس اس سے بڑی دولت ایمان ہے، اس سے بڑی دولت رسول پاک کی غلامی ہے، اس سے بڑی دولت
اللہ کو ماننے کا انعام ہے، بس یہ سمجھ لیجئے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر کہا کہ وہ لوگ جو کفر کرنے والے نبی پاک کے بارے میں ان کی فکر پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنا ہم ان کو تنگ کر رہے ہیں، پھر بھی یہ ہے کہ برابر اپنا کام کیے جا رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی چیز کا اثر ہو گیا ہے، کوئی چیز کا اثر نہیں ہے، بلکہ یہ اثر نہیں ہے، یہ حبیب پاک کی تمہارے خاطر، تم کو بچانے کی خاطر فکر ہے، اثر نہیں ہے، فکر ہے، سرکار کی فکر ہے، اور وہ فکر ہمارے لیے رحمت ہے سرکار کی۔ اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ ابھی اور کس انتظار میں ہیں، جو لوگ غلط راستوں میں، اور ابھی کب پلٹیں گے، ابھی کب پلٹیں گے؟ دیکھو آسمان و زمین کی قدرت کو دیکھو، اب تو پلٹو، اور کیا قیامت آ جانے کے بعد پلٹیں گے؟ اس وقت ان کا پلٹنا کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی پلٹنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو گمراہوں میں ڈال کے رکھنا چاہتا ہے، بار بار اس کے اوپر اس کے پاس دستک دی جا رہی ہے، بار بار اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، اے غافل انسان اٹھ جا، اے سوئے ہوئے انسان اٹھ جا، لیکن وہ اگنور کرتا جا رہا ہے، اگنور کرتا جا رہا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تیرے کان بند ہو جائیں گے، جب تیری زبان بند ہو جائے گی، نہ تو کچھ بول پائے گا، نہ سن پائے گا، ہدایت سے تیرا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اللہ ویسی کیفیت سے ہم کو محفوظ رکھے اور اپنے نیک بندوں کے راستے پر ہم کو چلائے، نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، متقین کا راستہ، قانتین کا راستہ، خاشعین کا راستہ، شاکرین کا راستہ، ذاکرین کا راستہ، حافظین کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ، محدثین کا راستہ، فقہاء کا راستہ اور کاملین کا راستہ۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آج کی درس قرآن کے حوالے سے گفتگو مکمل ہوتی ہے۔